اور اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عید والے دن اور خوشی والے دن اسلام نے دو باتوں پر زور دیا ہے. کتنی باتوں پر جی؟ دو باتوں پر. نمبر ایک اللہ کی عبادت پر اور نمبر دو مخلوق خدا کی خدمت پر. اسلام کی خوشی اور اسلام کی عید اگر اس کو جوڑا جائے اور اکٹھا کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. عبادت اللہ کی، خوشی کے لمحات میں اللہ کی عبادت. اب آپ دیکھیے نا کہ رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا لیکن اس وقت تو ہم نماز کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے تھے اور ویسے بھی نہیں پورا سال اکٹھے ہوتے. یہ عید کا دن آیا جو کہ خوشی کا دن تھا. اس خوشی والے دن ایک اضافی نماز لازم قرار دے دی گئی. وہ بھی یہ سبق سکھایا گیا کہ اے مسلمانوں تمہاری خوشی اسی کے اندر ہے کہ تم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. مومن کی خوشی ہے یہ کہ مالک کے سامنے جھک جائے، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، یہی اس کی خوشی ہے. اور پھر عجیب اتفاق ہے، اگر نماز عید پر غور کیا جائے تو عجیب لطف ہے وہ یہ کہ ہر روز جب روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں، چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ہو، ہر نماز کے لیے شرعی طور پر ہمیں 2 دفعہ بلایا جاتا ہے. سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور اذان میں بلایا جاتا ہے نماز کے لیے. اور وہ بلانا بھی بڑا خوبصورت طریقے سے، پہلے اللہ کی بڑائی، پھر توحید کی گواہی، پھر رسالت کی گواہی اور پھر حی علی الصلاۃ کہ نماز کے لیے آ جاؤ. گویا کہ پیچھے بڑی نصیحت کر کے یاد دلا کے بھائی تو مسلمان ہے، نماز کے لیے آ جا. چنانچہ ایمان والے اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں. مسجد میں آ گئے، کوئی پچھلی صف میں بیٹھا ہے، کوئی اگلی میں بیٹھا ہے، کوئی برآمدے میں بیٹھا ہے، کوئی وضو خانے پہ ہے. لوگ بکھرے ہی ہوتے ہیں. مؤذن پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ بلاتا ہے جس کو ہم اقامت کہتے ہیں. پھر اسی طرح پہلے اللہ کی بڑائی، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ. گویا کہ 2 دفعہ، پہلی دفعہ گھر سے بلایا گیا مسجد تک آنے کے لیے، دوبارہ بلایا گیا پیر یا آگے پیچھے بیٹھے ہوں کو سب پہ کھڑا کرنے کے لیے. ہر نماز کے لیے روزانہ کتنی دفعہ بلایا جاتا ہے؟ سارے بولے 2 دفعہ بلایا جاتا ہے. لیکن جب عید کی نماز کا وقت آیا، چونکہ آج خوشی کا دن ہے، چونکہ آج عید کا دن ہے اور خوشی کے دن مومن آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے گا، آج 2 دفعہ تو کجا، آج تو 1 دفعہ بھی نہیں بلایا جائے گا. آج نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. رب کہتے ہیں روزانہ بلا کے تمہیں کہتا ہوں میرے سامنے سجدہ کر، آج تیری خوشی کا دن ہے، آج بن بلائے میرے سامنے سجدہ کر کے دکھا. یہ ہے مومن کی خوشی. جب خوشی آتی ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں گئے تو بیت اللہ کے اندر جب گئے تو صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ ساتھ تھے، نبی پاک نے وہاں کیا کیا تھا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھی تھی. تو خوشی والے دن کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے. یہی مومن کی خوشی ہے. اور دوسرا عمل، عید والے دن اللہ کی مخلوق خدا پہ ترس کھا کے ان کی خدمت کی جاتی ہے. عید والے دن سے پہلے فطرانہ دینا کیوں لازم کرا دیا ہے؟ تاکہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی خدمت ہو جائے. اور عید والے دن
ان کو بھی بندہ بھولے نہیں، اور تاکہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں جو عید کا خلاصہ ہے، جو ہمیں عید والے دن کرنی چاہیے۔ اب سننا ذرا پہلی چیز اللہ کی عبادت اور اس میں مومن آدمی کو شوق۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دنیا کے کاموں کے اندر تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں دوسرے سے آگے لگ جاؤں، آگے گزر جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی میری عبادت میں بھی شوق دکھایا کرو کہ ہم آگے نکل جائیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ، ارے دنیا کے کاموں میں تو ہر ایک کی خواہش ہے میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جنت کی نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں نا، اس کے اندر بھی ایک دوسرے سے سبقت دینے کی کوشش کیا کرو۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مامون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جب رات کو بستر پر آتے تو بستر کے اوپر ان کو چین نہ آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اندر ان کو سکون آیا کرتا۔ اور اللہ کریم اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے بندے ہوئے رات کو ان کے پہلو خانقاہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کبھی قیام میں ہوتے ہیں اور کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو پہلے بات جو میں نے عرض کی عید والے دن اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں اس کے اندر کتنی کمی ہے کہ شریعت نے تو ایک اضافی نماز رکھی ہے عید والے دن، جو اس بات کا سبق سکھا رہی ہے کہ عید والا دن عبادت کا دن ہے۔ اور ہمارے یہاں عمومی طور پہ کھیل کود اور خوشیوں میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ نمازیں رہ ہی جاتی ہیں یا کم از کم جماعت تو ضروری رہ جاتی ہے۔ تو عید والے دن میرے بھائی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ نہ نماز رہے اور نہ جماعت رہے، ساری نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ یہ اصل عبادت عید والے دن کی خصوصی اعمال میں سے عمل ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے طور پر ہم نے جو عبادت کی، ہر بندے کی خواہش تھی میں تھوڑی زیادہ ہی کروں، جو ہی رمضان ختم ہوا عید کا دن آیا تو کہیں مکمل چھٹی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز رکھی ہے۔ اور دھیان کرنا خوشی کا دن آ گیا، کہیں خوشی میں نماز کو بھول ہی نہ جاؤ، تو نماز کا اہتمام بھی کرنا۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا پچھلا چاند دیکھا تو مسجدیں بھر گئی اور یہ چاند دیکھا تو مسجدیں خالی ہو گئی، ایسا نہ کرنا، اللہ ایسے عمل سے بچائے۔ عید ہماری خوشی ہے ہی اللہ کی عبادت کرنا، اس لیے کہنے والے نے کہا لَيْسَ الْعِيدُ لمن لبس الجديد انما العيد لمن خاف الوعيد، اس بندے کی تو کوئی عید نہیں جو صرف نیا لباس پہنے اور فخر کرے کہ میں نے عید منا لی ہے، انما العيد لمن خاف الوعيد، ارے عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ ليس العيد لمن بسط البساط انما العيد لمن جاوز الصراط، اس بندے کی تو اس کوئی عید نہیں جو عمدہ بستر بچھا لے، اچھے تکیے لگا لے، خوبصورت ڈرائنگ روم سجا لے، مہمانوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہے، نہ بابا انما العيد لمن جاوز الصراط، اصل عید تو اس بندے کی ہے جو پل صراط کو پار کر جائے۔ ليس العيد لمن ركب المطايا انما العيد لمن ترك الخطايا، اس بندے کی عید نہیں جو عمدہ سواری پہ سوار ہو کے جھولے اور
जनाब सैरों के लिए निकल जाए। इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, ईद तो उस बंदे की है जो ईद वाले दिन गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा कर ले। अल्लाह में नसीब फरमाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, ईद तुम बड़ी खुशियां मनाते हो, मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास तुम्हें बताऊं असल खुशी का दिन कौन सा है। ये कौन सा दिन है? फरमाया कि मोमिन की खुशी के 5 दिन हैं। कितने दिन हैं जी? सारे बोले, सारे वाले साथी बोले, कितने दिन हैं? 5। फरमाते हैं मोमिन की खुशी के 5 दिन हैं। पहला वो दिन जिस दिन सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे गुजर जाए और 24 घंटों के अंदर बंदा कोई गुनाह न करे। जिस दिन गुनाह से बच गया, ये उसकी असल खुशी का दिन है, क्योंकि गुनाह करने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और नेकी करने वाला रब की रहमत के करीब होता है। पहला खुशी का दिन वो है जिस दिन बंदा गुनाह से बच जाए। फरमाते हैं दूसरा खुशी का दिन वो है जिस दिन बंदे की मौत आएगी। माँ बाप पास बैठे हैं, बहन भाई पास बैठे हैं, सारे आंसू बहा रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं और मरने वाला मुस्कुराता हुआ जा रहा है, मैं अपने अल्लाह की मुलाकात करने जा रहा हूँ। ज़बान पे कलमा तौहीद जारी है। दुनिया के अंदर जब आया था, जो करना दुनिया में जब आया था, माँ बाप खुश हो रहे थे कि बेटा हो गया, बहन भाई खुश हो रहे थे कि भाई हो गया, दीगर रिश्तेदार खुशियां मना रहे थे कि बेटा पैदा हो गया। और बच्चा जब आया था रोता हुआ आया था, दुनिया वाले हंस रहे थे, ये रोता हुआ आया था, आज दुनिया से जाने का वक्त आ गया, सारे आंसू बहा रहे हैं और जाने वाला मुस्कुराता हुआ जा रहा है अल्लाह से मुलाकात के लिए। अल्लाह ने नसीब फरमाया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मौत के वक्त अगर तुझे कलमा नसीब हो गया मरने वाले और मौत के वक्त तुझे खुशी मिल गई जाने वाले, तो ये तेरी खुशी का दूसरा दिन है। फरमाते हैं तीसरा खुशी का वो दिन है वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जिसिया। जब क़यामत का दिन होगा, नीचे दोज़ख की आग भड़क रही होगी, ऊपर पुलिस रात कायम कर दिया जाएगा। मामूली सा पुल है, पान से बारीक है, तलवार से तेज है, उसके ऊपर से जब तुझे गुजारा जा रहा होगा, नीचे दोज़ख की आग भड़क रही है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जिसिया। जालिम अंदर गिर रहे होंगे, मोमिन पार हो रहे होंगे, मुत्तकी पुल को पार कर रहे होंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं उस दिन क़यामत वाले दिन जब पुलिस सराब से गुजरना होगा, जो बंदा पुलिस सराब को पार कर गया, समझो ये इसकी खुशी का तीसरा दिन आ गया। अल्लाह ने नसीब फरमाया। फरमाया चौथा दिन खुशी का कौन सा होगा? बारगाह इलाही में जब मेरी पेशी होगी, सारे इंसान मौजूद होंगे महशर के दिन के अंदर, अव्वलीन भी मौजूद है, आखिरीन भी मौजूद है, सारे कायनात वाले जब मौजूद होंगे, बारगाह इलाही में पेशी का वक्त आ जाएगा, अमाल नामों की तकसीम का वक्त होगा। ये जो मस्जिद का फंड है ना, ये ईद वाले दिन ईद वाले हिसाब से दिया जाता है, समझ रही? आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में दीगर दिनों में इतने मस्जिद के अखराजात होते हैं, ईद वाले दिन बच्चे को भी आप 100 रुपये देना खुश नहीं होता। आजकल के दौर में ईद 100 रुपये खुश नहीं होता। तो मस्जिद में 10 रुपये न डालें, बल्कि सारे साथी हिम्मत फरमा कर कोशिश करें, ज़रा बड़े बड़े नोट डालें, इंशाल्लाह ये आपके रहेगा नहीं जाएगा। अल्लाह के घर के साथ ताउन करेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सारे साथी ज़रा इसमें हिम्मत फरमाएं, अल्लाह ताला खैर अता फरमाए। बाकी तवज्जो मेरी तरफ रहे और ये की तरफ भी तवज्जो रहे। समझ आ रही है आप सब? अगर आपको बोलो नहीं, एक बात मेरे ख्याल समझ नहीं आती। पहले बोल रहे थे, इस बात में चुप कर गए सर। तवज्जो मेरी तरफ रहे।
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چوتھا دن تیری خوشی کا وہ دن ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے دربار میں پیشی کا وقت آئے گا. ساری کائنات کے انسانوں نے رب کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے اور پھر اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے. میری دنیا کی زندگی کا سارا ریکارڈ جب وہ مل رہا ہوگا دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ بد نصیب ہوگا جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دوسرا وہ خوش نصیب ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر مل جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا, کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ, اے دنیا والوں یہ میری کتاب کو پڑھو, میرے اعمال نامے کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں نے دنیا میں اس دن کی ملاقات کو نہیں بلایا تھا, آج میرے اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے. اللہ نے نصیب فرمائے. یہ ہے خوشی کا دن. اور پھر کیا ہوگا؟